توجہ سے سن رہی ہوں تو آج کی یہ میری باتیں نقش کر لیں کہ اپنا مقصد جنہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم چار دیواری کے اندر ایک کچن کے اندر پوری زندگی گزار کر کے جائیں، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، نہیں میرے عزیزوں۔ خواتین صرف کھانے پکانے، کچرا جھاڑنے، کپڑے دھونے کے لیے نہیں پیدا ہوئی، ان کے بھی کچھ مقاصد ہیں۔ اللہ عز و جل نے ان کو کس غرض سے پیدا فرمایا؟ یقیناً مرد جس طرح سے اسلام کی تبلیغ میں اعلیٰ رول ادا کیے ہوئے ہیں، ویسے ہی عورتوں کے بھی اگر کارنامے میں سناؤں، اس زمانے کے لاکھوں مرد وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جو خواتین اسلام نے شروع میں کردار ادا کیے ہیں۔ ان خواتین کو اللہ عز و جل نے مقام محبوبیت سے نوازا ہے، ایک دو خاتون نہیں، کئی خواتین ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنے نبوت کا اعلان فرمایا اور اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی، صحیح روایات کے مطابق سب سے پہلے جو اسلام لائے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، سب سے پہلے۔ اس پر اکثر ائمہ اکرام کا اتفاق ہے، کیونکہ گھر میں تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہو کر تقریباً 15 سال ہو چکے تھے اور اولاد بھی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وہ کیسی معاون رہتی تھیں معاشی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا پر جاتے تھے جو جبل نور پر واقع ہے۔ آج بھی مکہ مکرمہ میں وہ پہاڑ ہے جس کو جبل نور کہتے ہیں، نور کا پہاڑ۔ وہ تقریباً 3000 فٹ اونچا پہاڑ ہے، اور اس کے اوپر جا کر تھوڑا سا ڈھلان پر ایک چھوٹا سا غار ہے جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر گوشہ نشین ہونا پسند کرتے تھے، مکہ سے دور جا کر کے عبادت کرنا۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ 2 دن تک گھر تشریف نہیں لاتے، اسی غار میں رہتے تھے۔ لیکن روایات یہ بتاتی ہیں کہ کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن ہوں، 3 دن ہوں، جتنے دن وہاں غار میں رہتے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے کھانا لیتی، توشہ لیتی، اور دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ اس غار تک چڑھ کر کے کھانا پہنچایا کرتی تھی۔ حج پورا سفر 40 دن کا اگر آپ کو مل جائے حج کا، ایک بار چڑھ کر کے آ جاؤ، پھر پتہ چلے گا کہ غار حرا پر جانا کیا ہوتا ہے۔ لوگ جا کر کے آنے کے بعد اپنے پیر، اپنے پٹھے، اپنے کمر پکڑ کر بیٹھتے ہیں کہ ایک دقت والا سفر ہے گرمیوں کے دنوں میں، اور یہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہیتی زوجہ، جو دن میں کئی مرتبہ چڑھتی تھیں اوپر اور اترتی تھیں صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے۔ اور جب جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے غار حرا میں، جو پہلی وحی لے کر کے آئے تھے، جو واقعہ پیش آیا غار حرا میں، جبرائیل آیت لے کر کے آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پڑھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میں نہیں پڑھنے والا ہوں۔ وہ سینے سے سینہ لگا کر کے دبوچ رہے تھے جبرائیل علیہ السلام۔ 3 بار ایسا حضور کے ساتھ انہوں نے کیا، سینے سے سینہ لگایا اور زور سے، جس طرح سے معانقہ کرتے ہیں۔ پھر 4تھی مرتبہ جبرائیل نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ آیتیں پڑھی، 5 آیتیں شروع کی آئی تھی۔ اس وحی کے اترنے کا اثر اتنا تھا کہ وہ ٹھنڈیوں کے دن تھے جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، پسینے سے شرابور، اور جسم گرم ہو چکا تھا۔ وحی کے اثرات بہت ہیوی ہوا کرتے تھے، بہت وزنی، جس قرآن کو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم یہ پہاڑوں پر اتار دیتے قرآن تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس عظیم قرآن کو اللہ نے قلب مصطفیٰ پر اتارا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتر کر سیدھے اپنے گھر تشریف لائے، اور سب سے پہلے جن کو یہ بشارت دی وہ خدیجہ بنت خویلد اپنی زوجہ محترمہ سے، کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔
بخار کی شدت لگ رہی تھی، پسینہ جسم سے ٹپک رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا اور پوچھا کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ، کچھ انہونی؟ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک ہل رہے تھے، اس وحی کے اثر سے لب ہل رہے تھے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے جو جملے کہے وہ یوں کہتی ہیں، اللہ آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں کرے گا، آپ وہ شخصیت کے مالک ہیں جو یتیموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بیواؤں کی دستگیری کرتے ہیں اور بوڑھوں کا سامان اٹھا کر منتقل کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ اللہ کچھ برا نہیں کرے گا، جو ہوا ہے آپ کے ساتھ وہ ایک بہت بڑے پیغام کی بشارت ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت خدیجہ لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشہور شخص کے پاس گئیں جو تعبیر بتایا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ بشارت ہو کہ تمہارے شوہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمایا ہے، اور یہ اللہ کا آخری کلام جو اتر رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے پہلے وحی اترنے کے بعد جنہوں نے سب سے زیادہ سپورٹ کیا وہ حضرت خدیجہ تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک بیوی ہونے کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ پوری طور پر ادا کرتی تھی۔ ان کے نکاح کا سبب بھی کیا تھا؟ حضرت خدیجہ تو کبھی نکاح نہ کرنے کی ٹھان کر بیٹھی تھی، جب دو شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ مکہ کی ایک بڑی رئیس خاتون تھی، مال بہت تھا، تجارت میں مال لگاتی تھی، تو انہوں نے اپنا مال تجارت کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا تھا ملک شام، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال میں اتنا نفع کمایا اور پورا ایک ایک پائی جب امانت کے ساتھ لوٹایا تو حضرت خدیجہ نے کہا زندگی میں پہلی مرتبہ اتنی امانت دار تجارت کو میں نے دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے خود نکاح کی رغبت ظاہر کی اور خود پیغام بھیجا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ قریش کے معزز لوگوں کے درمیان حضرت خدیجہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ آپ کے چچا ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا تھا۔ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے مکان میں رہنے لگے، اولاد بھی حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئی۔ جب اعلان نبوت فرمایا، اب سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ سے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پاک سے دنیا کی کسی عورت کا اتنا تذکرہ نہیں سنا جتنا خدیجہ کا تذکرہ سنتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبوت کے 10ویں سال، یعنی حضور کی عمر مبارک جب 50 سال کے قریب تھی تو حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی۔ اس طور پر 25 سال میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شرف زوجیت سے وہ سرفراز رہی مکہ میں، اور اسی کے 4-5 دن پہلے حضور کے بہت ہی قریبی چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہوا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں کے انتقال کا بڑا غم تھا۔ اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھا گیا، غموں کا سال ہے یہ۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا خدیجہ کے مال نے نفع پہنچایا، اور اپنی بیویوں سے کہتے تھے کہ اے میری ازواج سنو، جب سارے مکہ والے مجھے جھٹلا رہے تھے تو خدیجہ مجھے اپنا رہی تھی، جب سارے لوگ میرا بائیکاٹ کر رہے تھے تو خدیجہ اپنے مال سے میری مدد کرتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو بہت دعاؤں سے نوازتے تھے، یہاں تک کہ ان کی قبر میں خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور اپنا پیرہن مبارک ان کے کفن کے لیے عطا فرمایا۔ پھر یہ بھی خصوصیت حضرت خدیجہ کی رہی ہے کہ جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں وہ تھی، حضور نے دوسری کسی عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ 25 سال تک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی سے دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد پھر جتنی بھی زوجہ حضور کی نکاح میں آئی، روایات کے مطابق تقریباً 11 نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سب باقی کی 10 بیویاں حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد، انتقال کے بعد آئیں۔